اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، میں راہ فلاح کے چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں تحسین۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے حدیث قدسی۔ محدثین کی اصطلاح ہے اور حدیث قدسی قدوس اللہ تعالیٰ کے اسموں میں سے ایک اسم ہے۔ جب کسی حدیث کو قدوس سے منسلک کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حدیث اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث قدسی بیان فرماتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وہ حدیث احلام کے ذریعے یا خواب کے ذریعے بتایا کرتے تھے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیا کرتے تھے۔ احلام اور جو اس خواب کے ذریعے حدیث بیان کی جاتی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کیا کرتے تھے، اور جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کے ذریعے سے آتی تھی آپ وہ حدیث قدسی بیان کیا کرتے تھے۔ حدیث قدسی میں آپ کو آج کی حدیث قدسی بیان کرتا ہوں۔ آج کی حدیث قدسی ہے کہ ایک میری اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تم کر دو گے اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے تو میں تمہیں بخش دوں گا وہ جو تمہاری چاہت ہے، اور اگر تم مخالفت کرو گے میری چاہت کی تو میں تمہیں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فلاح پائیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو سموتھ لے کے چلیں تو ہمیں یہ چاہیے ہم اپنی ہر چاہت، اپنی ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس میں ایک شخص اپنے ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرتا تھا اور اس نے کیسے فلاح پائی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بچپن کا دوست اس کا وزیر تھا۔ انہوں نے بچپن میں اکٹھے تعلیم حاصل کی، گھوڑ سواری، تیر اندازی کا ہنر انہوں نے اکٹھے سیکھا۔ ایک دن دونوں بیٹھے سیب کھا رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کے خنجر سے سیب کے اوپر سے سلپ ہوا اور بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ سلامت نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ لوگ بھاگے گئے، حکیم کو لے کے آئے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہوں، یہ سب اللہ کی رضا ہے، اللہ کی چاہت ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ بادشاہ سلامت غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میری انگلی کٹ گئی ہے، تم کہتے ہو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اس نے فوراً جلاد کو بلایا اور کہا اگر یہ میرے بچپن کا دوست نہ ہوتا تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا، اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم مانا گیا، وزیر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ نے ایک نیا وزیر مقرر کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سلامت شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ وزیر اور چند سوار اس کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ تھے۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو ایک ہرن، بہت تیز رفتار ہرن تھا۔ بادشاہ سلامت اس کا شکار کرنے کے لیے اپنا گھوڑا سرپٹ اس کے پیچھے بھگانے لگے۔ ہرن برق رفتار تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہرن آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بادشاہ سلامت اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں پہ خانہ بدوشوں کا ٹھکانہ تھا۔ خانہ بدوش فوراً باہر آئے اور بادشاہ سلامت کو پکڑ لیا اور رسیوں سے قید کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں بادشاہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کسی بادشاہ کو نہیں جانتے، ہم آدم خور ہیں اور ہمارا
शिकार हमेशा करके हम एक आदम को खाते हैं। बादशाह ने कहा मैं तुम्हें रोज का एक पहलवान दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, हम शिकार करके खाते हैं। उन्होंने अपनी रस्म के मुताबिक बहुत बड़ा अलाव रोशन किया, बादशाह सलामत को बांधा, सब पूरा कबीला इकट्ठा हुआ। उसके बाद कबीले का सरदार खंजर लहराता हुआ बादशाह की तरफ बढ़ा। ये उनकी रवाज था। और उसके बाद उसने करना ये था कि बादशाह सलामत की गर्दन पे खंजर मारना था, उसका खून पीना था, और उसके बाद बादशाह सलामत को रोस्ट करके पूरे कबीले ने खाना था। जैसे ही वो खंजर को गमाता हुआ बादशाह सलामत के पास पहुंचा और बादशाह सलामत पे वार करने लगा, तो बादशाह सलामत ने अपनी जान बचाने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। ये एक इंसान की जबिल्लत में होता है कि जब किसी खतरे में होता है तो हाथ खड़ा कर देता है। सरदार का हाथ वहीं रुक गया। बादशाह सलामत ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा बादशाह सलामत, मैं साबित शिकार खाता हूँ, कटा हुआ नहीं खाता। आपकी उंगली कटी हुई है, इसलिए मैं आपको नहीं खाऊंगा। आप आजाद हैं, आप जा सकते हैं। बादशाह फौरन घोड़े पे बैठा, घोड़े को सर पट भगाता हुआ अपने महल में आ गया। जाके वहां सांस ली तो उसे ख्याल आया कि मेरे वजीर ने ये कहा था कि इसमें अल्लाह की चाहत है, अल्लाह की रजा है, मैंने उसे कैद कर दिया। अपने वजीर को वापस बुलाया गया। वजीर से बादशाह सलामत ने कहा कि मैं तुम्हारे तवक्कल से बहुत खुश हूँ, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है, वाकई ही इसमें अल्लाह की रजा और अल्लाह की चाहत थी। मैं छोटी तकलीफ बर्दाश्त की और बड़ी तकलीफ से बच गया। वजीर ने कहा नहीं बादशाह सलामत, ये बात नहीं है, बात ये है कि इसमें भी अल्लाह की रजा थी। वो सब तो नमक हराम थे, मैं आपके हम रकाब होता, आप कटे हैं, मैं कटा हुआ तो ना होता, वो आपको छोड़ देते तो मुझे खा लेते। इसे कहते हैं तवक्कल। आए आज हम वादा करते हैं कि हम अपनी तमाम चाहतों को अल्लाह ताला की चाहतों के सामने सरेंडर करेंगे। हम अपनी तमाम ख्वाहिशों को अपने अल्लाह के सपुर्द करेंगे। इसी में हमारी फलाह है, इसी में हमारी कामयाबी है। वो आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहु अकबर।